بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سورہ روم کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کی تعریف ہے، اسی کی سب تعریفیں ہیں. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کہ مالک ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا. وَعَشِيًّا، اور اس کی تعریفیں ہیں رات کے وقت. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور دوپہر کے وقت. یخرج الحی من المیت، جو کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. وکذالک تخرجون، ایسے ہی تم کو بھی نکالا جائے گا. آیت نمبر 18 اور 19 کا خلاصہ ہے. کل بات ذکر کرتی تھی صبح اور شام کے اذکار کی، حین تمسون و حین تصبحون. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ اس کے اندر ضمناً ذکر آ رہا ہے 5 نمازوں کا. فسبحان اللہ حین تمسون، مغرب کی نماز کا. وحین تصبحون، اور صبح کی نماز کا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا، اور رات کی عشاء کی نماز کا. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کی نماز کا. تو یہ 5 نمازوں کا ذکر. حین تمسون، یہ مغرب کی نماز کا ذکر آیا. وحین تصبحون، فجر کی نماز کا ذکر آیا. اور حین تمسون مغرب اور عصر کی نماز، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، مغرب سے لے کے مغرب، عصر سے لے کے مغرب کا وقت. تو تمسون کے اندر عصر مغرب، تصبحون فجر کا وقت، عشیًا رات کا عشاء کا وقت، اور تظہرون ظہر کا وقت. تو ان سے اوقات متعین ہو رہے ہیں نماز کے. تو علم نجوم کے جتنے ماہرین ہیں وہ اوقات کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جتنے بھی بتاتے ہیں کہ یہ ستارے گردش میں اور یہ سب چیزیں. تو اتنا سمجھ لیں علم نجوم صرف علم کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو انسان کی زندگی کا مدار بنایا جائے تو یہ غلط ہے. جیسے کہ آج کل اس نوعیت کے لوگ ایسٹرالوجی پڑھنے والے اور پڑھانے والے وہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے اندازے اور اس طرح کی چیزیں، اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر وہ قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، زندگی کے حال اور زندگی کی رمق کتنی ہے اور ایسی اور ویسی ہے. ان چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کے ساتھ اسلام نے ہمارے عقیدے کو نہیں جوڑا. اسلام نے ہمارے عقیدے کو اس کے ساتھ نہیں. ہم دیکھتے ہیں بھائی اس نے بتایا ویسے ہی ہو گیا، وہ جیسے بتا رہا ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ پھر کیسے ہو گیا؟ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور واقعتاً جادو نکلتا ہے. تو کیا یہ علمی غیب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ کمزور ہے. ہمیں جو کوئی کرامت اور عجیب سی چیز دکھا دیتے ہیں ہم فوراً تابع دار ہو جاتے ہیں، ہم فوراً بات مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تحقیق کا مادہ نہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کا. بس جس نے جو کہہ دیا ہم اس کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک اس کی مارکیٹ بنی ہے، ایک اس کی مارکیٹ بنی ہے، کیونکہ ہم اپنے المومن غیر کریم، مومن تو سیدھا ہوتا ہے، چنانچہ جو ہمیں کہے گا ہم مان لیں گے. یہ بھی تو فرمایا لا یلدغ المومن من الجحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو شریعت نے واضح بتایا. آپ اس کو سمجھیں ذرا. ڈاکٹر بتاتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، سر بھی چکلا رہا ہوگا، مچھلی بھی آ رہی ہوگی، اور ایسا 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 ایسا. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے جو روزانہ اس نوعیت کے پیشنٹ چیک کرتا ہے اس کو پتہ ہے. جیسے پریگنینسی چیک کرنے والی لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر میں کون سی علامات ہوتی ہیں. تو کیا وہ علم غیب رکھ رہی ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر تحقیق کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ وے کس طرح کا ہے.
10 قسم کا، 12 قسم کا، 15 قسم کا. جیسے آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، آج کے زمانے نبض پکڑتے ہیں اور نبض پکڑ کے بتاتے تمہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اب کامن 4-5 بیماریاں جو لوگ حکیموں پہ اعتماد رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً ہر بندے کے کبھی کھٹی ڈگاریں آتی ہیں. جب دیکھا پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس بندے کو کھٹی ڈگاریں تو آئیں گی. وہ جب صبح اٹھتے تو سستی ہوتی ہے، دیکھتا ہے موٹا آدمی ہے اور اس کی گردن کے اوپر گوشت زیادہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی اس کو صبح اٹھتے وقت سستی ہوتی ہوگی، وہ فوراً بولے گا یار اس کو کیسے پتہ چلا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہم یعنی کئی بڑے حضرات، کئی اکابرین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس نوعیت کے حکیموں کی بات کا بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے، اور صاف کہتے ہیں ہم لوگ آج کے زمانے میں محقق حکیم نہیں ملتے، لہٰذا ان کی بات کے پیچھے نہیں چلتے، حالانکہ حکیم سب بتا رہا ہوتا ہے اسی نوعیت میں. تو اسی طریقے اسٹرالوجی کا علم ہے، فلکیات کے حوالے سے چیزیں، فلکیات کا علم سیکھنا سکھانا ہمارے دینی مزاج میں سے. یہ جو کیلنڈر بنا ہوا یہ سارا علم فلکیات کے اوپر بنا ہوا، یہ ہر مسجد میں لگا ہوتا ہے. یہ علم فلکیات پہ موقوف ہے، اس کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. تو علم فلکیات اور علم نجوم اس حساب سے سمجھنا یہ ضروری ہے. لیکن ہمارا علم، چونکہ ہم لوگ، ہمارا معاشرہ ہندوؤں کے معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو ہندو ہر کام مہورت دیکھ کے کرتے ہیں اور اس میں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو زیادہ ہندوازم پہ یقین رکھتے ہیں وہ پنڈتوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اور پنڈتوں کا نارملی جیسے ہم لوگوں نے درس نظام میں قرآن اور حدیث پڑھا ہوتا ہے، ایسے انہوں نے بھی نجوم کا علم پڑھا ہوتا ہے. اور 12 برج بنتے ہیں جو ان اوقات میں پیدا ہوتا ہے، ان کا یہ مزاج، جو ان اوقات میں پیدا ہوتا ہے ان کا یہ مزاج، جو ان اوقات میں. دیکھیں ایک سمجھے، جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے ان سب پاکستانیوں کا مزاج تقریباً ملتا جلتا ہے. لیکن آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں آپ اگر کسی دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ملیں گے تو ان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے. تو ان کا مزاج بھی اس اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. ان کو کس نوعیت کا کھانا پسند ہوتا ہے، کس نوعیت کا پینا پسند ہوتا ہے، یہ ان کی نوعیتیں الگ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے انسانوں کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں اور بنتی رہتی ہیں. لہذا 12 برج جو بنتے ہیں اور 12 برج کے مطابق وہ قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، جیسے پاکستان کے ایک مشہور اخبار کے اندر مستقل ایک برس ہا برس سے ایک مضمون چلتا ہے، تو یہ سارا ایسٹرولوجی کے اوپر ہوتا ہے اور اس میں اسی نوعیت کے اندازے اور تخمینے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ علم کا انتہائی غلط استعمال ہے. یہ برجوں کو بتوں کا سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان بتوں کے حوالے سے جو چیزیں نکالتے ہیں، کفار مکہ بھی ایسے ہی نکالا کرتے تھے. کفار مکہ بھی انہی چیزوں پہ چلا کرتے تھے. بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزیں ایسے مروج ہونا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پہ یہ عملیات کرنے والے، اور جناب کہیں جن تو نہیں آ گیا، کوئی تعویذ تو نہیں کر دیا، کوئی جادو تو نہیں کر دیا، اور اسی حوالے سے وہ سب ہوتا ہے. اپنے اعمال اور عملیات کو نہیں دیکھا جاتا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ جادو ہے میرے اوپر اس لیے میرا کاروبار نہیں چل رہا، جادو ہے میرے اوپر اس لیے مجھے پیسے نہیں مل رہے. جادو نہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو متعین کیا اور ان 5 چیزوں کو لگایا. اوقات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور 5 حصوں کے ساتھ اپنی یاد کو متعین کر دیا کہ اس کے ساتھ میری یاد ہے. چنانچہ میں نے ذکر کیا کہ صبح اور شام کی تسبیحات کر لی جائیں تو حفاظت رہتی ہے. وہ ایک مضمون ہے. اور دوسرا مضمون اس کے اندر 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس نماز کے ذریعے سے کی جائے. اعظم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کی پابندی ہوتی ہے تو انسان توحید کا اقرار کرتا ہے. اس کے آگے بتا دیں یخرج الحی من المیت کہ اللہ رب العزت نکالتے ہیں زندے کو من المیت مردے کے اندر سے. زمین مردہ ہے، اس میں سے اللہ گندم کے پودے نکال رہے ہیں، اس میں سے کپاس نکل رہے ہیں، اس میں سے آم نکل رہا ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، اس میں 50 چیزیں، ہزاروں چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں. اور زمین خود مردہ ہے، یعنی زمین ہمارے سامنے نہیں ہے سانس لے رہی ہے، زمین ہمارے سامنے زندہ نہیں. اور زندگی کی جتنی رمقیں ہم دیکھتے ہیں، بڑھنا پھولنا پھیلنا اور وہ سب چیزیں زمین کے اندر نہیں پائی جا رہی جیسے پودے کے اندر پائی جا رہی ہے. اور اس زمین کے یخرج الحی من المیت، انڈے کے اندر سے چوزا نکل رہا ہے، مرغی نکل رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور ایک مردار سپرم ہے اس کے اندر سے زندہ انسان پیدا ہو رہا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرنا، جس سے انڈے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی لیکن وہ مردہ سے زندہ سے پیدا ہوتا وہ خود مردہ ہے. اور اسی طریقے سے اور چیزیں وَيَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین
کی ایک طریقے سے موت ہے، لیکن اس کو زندہ کرتا ہے پودوں کے ذریعے سے، زندہ کرتا ہے پانی کے ذریعے سے، زندہ کرتا ہے گیس پیٹرول اور ان چیزوں کے ذریعے سے۔ کذالک تخرجون، جس طرح ان زندہ چیزوں کو، پودوں کو اللہ نکال رہے ہیں، اس طریقے سے اور بہت سی چیزوں کو نکال رہے ہیں جو ہماری زندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے اندر اپنے اندر ایک خاص قسم کی زندگی ہوتی ہے، سائنسی تحقیق بھی یہی کہتی ہے، اور جیسے پہلے ہم یہی سمجھتے ہیں پتھر جمادات میں سے ہیں، یہ حیوانات میں سے نہیں ہیں، لیکن اب بہت سی تحقیقات ایسی آ رہی ہیں کہ پتھروں میں خاص قسم کی حرکات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر کے جو پروٹونز ہوتے ہیں وہ بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے تحقیق بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس خاص نوعیت کی حرکت ہوتی ہے پروٹونز کے اندر، تو اس پتھر کے اندر پانی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ چشمہ بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے ہم زمین سے پودوں کو زندہ کر کے نکال رہے ہیں، اسی طریقے سے تم کو بھی دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنا چکا ہوں پہلے، کہ تمام انسان زمین سے ایسے اگیں گے جیسے کہ پودے اگتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر آئیں گے، اور پھر وہ سور ایسا ہوگا جیسے بین کی شکل ہوتی ہے کہ آگے سے باریک اور لمبا ہوگا، اور درمیان میں وہ بہت چوڑا ہوگا اور پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے اندر ساری روحوں کو ڈالا جائے گا، اور وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور پھونک نکلے گی تو بین کے اندر سے تمام روحیں نکلیں گی، اور جو انسان زمین پر کھڑے ہوں گے زمین سے اگ کر، تو ناک کے ذریعے سے تمام روحیں جسم کے اندر داخل ہوں گی، اور انسان ایسے ہی زندہ ہوگا۔ اللہ اس دن کی تیاری کرنے والا ہم سب کو